الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ قل ای شیء اکبر شہادہ، یہاں سے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دو، ای شیء، کون سی چیز، اکبر، زیادہ بڑی ہے، شہادتاً، گواہی میں، قل، کہہ دو آپ، یہ فی الامر ہے، اللہ، اللہ عز وجل، شہید، گواہ ہے، بینی، میرے درمیان، بین بنا ہوتا درمیان، تو نی یہ یا ہے، اضافت کی ہے، تو میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، و، اور، اوحیا، وحی کیا گیا ہے، الیہ، میری طرف، یعنی یہ فعل مجہول ہے، یعنی یہاں پہ کیا ہے، وحی کیا گیا، یعنی کوئی چیز وحی کی گئی، یعنی قرآن پاک کو وحی کیا گیا ہے، آگے کیا ہے اس کا، وہ آگے آ رہا ہے جو نائب فائل بنے گا اس کا، الیہ، میری طرف، الیہ، میری طرف، هذا القرآن، یہ قرآن، کیوں، لِأُنذِرَكُمْ، لام لیے، تاکہ، لِأُنذِرَكُمْ، میں ڈراؤں، کم، تمہیں، بھی، اس کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے میں تمہیں ڈراؤں، ومن، اور اس کو بھی، یعنی اور، ومن، اور جسے، بالغا، پہنچے، یعنی جس کے پاس یہ قرآن پاک پہنچے اس کو بھی میں ڈراؤں، اِنَّکُمْ، کیا واقعی، تم سب لوگ، یعنی تم سب لوگ گواہی دیتے ہو، لتشہدون، تم گواہی دیتے ہو، ان، بے شک، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، آلیہتاً اخری، دوسرے معبود بھی ہیں، قل، آپ کہہ دیں، لا اشہد، لا نہیں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یہ متکلم کا ہے صیغہ، حمزہ جو ہے اس میں، یہ آپ نے پڑھا ہے فعل مضارع میں جو چار علامتیں ہیں ان میں سے ایک حمزہ بھی آتا ہے، الف، تو وہ واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے، اشہد، نشہد، جمع متکلم، اور اشہد واحد متکلم، لا نہیں، اشہد، میں گواہی دیتا، قل، کہہ دیں، انما، در حقیقت، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، بے شک، تو در حقیقت، ہوا، وہی، الہ واحد، ایک معبود ہے، وَإِنَّنِي، اور بے شک میں، اننی، تو یا جو ہے وہ ساتھ اضافت کی ہے، اننی، بے شک میں، بری، بیزار ہوں، میں بری ہوں، مما، اس سے، جو، من، ما، تو مما، اس سے، جو، تشرکون، تم سب شریک بناتے ہو، یہ آیت نمبر 19 ہے، تو اس کے ہم ابھی تفسیر دیکھتے ہیں، جی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیں، ای شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز بڑی ہے، سب سے زیادہ ہے گواہی میں، تو یہاں پہ اللہ کی شہادت سب سے بڑھ کر کیسے ہے، یعنی اللہ نے فرمایا نا، قل اللہ شہید بینی و بینکم، تو شہادت جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آنکھوں سے دیکھا حال، کسی قاضی، جج یا حکم کے سامنے بیان کرنا، یعنی آنکھوں دیکھا حال جو ہے انسان بیان کر دیتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، یقین کامل کی بنیاد پر شہادت دینا ہے، یعنی ایک انسان دیکھ لیتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو یقین ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ گواہی دیتا ہے، جیسا کہ ہم مسلمان اپنے یقین کامل کی بنا پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا
کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادت آنکھوں دیکھی شہادت نہیں، نہ ہم عینی شاہد، نہ چشم دید گواہ ہیں ہم، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ ہم یہ گواہی اپنی یقین کامل اور یا ایمان کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی گواہی اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر سچی ہے کہ اس میں شہادت کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ دو پہلو کیا ہیں؟ ایک تو ہے دیکھ لینا اور دوسرا کیا ہے؟ یقین کامل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ پہلی چیز میں آ گیا آنکھوں دیکھا حال جو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اس لحاظ سے یہ آنکھوں دیکھی شہادت ہے۔ پھر وہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ہر چیز کا وہ خالق ہے، مالک ہے اور اس کا مربی ہے، لہذا اس جیسا یقین کامل بلکہ حقیقی علم کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان میں۔ اللہ کی شہادت جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ اس آیت میں اللہ کے لیے شیء بولا گیا، شیء ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک موجود زندہ جاوید ہستی ہے، یعنی محض وہ ایک خیالی یا تصوراتی ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک موجود زندہ کیا ہے ہستی کا نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دیں آپ یہ بھی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور میری طرف ہی قرآن پاک وہی کیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی میری طرف اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ وہ اللہ جو کیا ہے شہید ہے، جو کیا ہے گواہ ہے، جو جانتا ہے۔ کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اس کے ساتھ، اس قرآن پاک کے ساتھ، اور اس کو بھی ڈراؤں جس تک کیا ہے یہ بات، یہ پیغام کیا ہے پہنچ جائے۔ تو میری طرف سے یہ قرآن اس لیے وہی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں، اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔ اس سے مراد قیامت تک آنے والے تمام عرب و عجم اور جن و انس ہیں، کیونکہ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری الزمان نبی جو ہیں وہ سب کے لیے آئے ہیں، پوری کائنات، پوری دنیا کے لیے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، عیسائی جو بھی ہیں، سب کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے انبیاء جو آتی وہ خاص اپنی قوموں کی طرف آتے تھے، خاص لوگوں کی طرف آتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، یعنی تمام لوگوں کے لیے، جن و انس کے لیے۔ اللہ تبارک جیسے انسان مکلف ہیں اسی طرح جن بھی مکلف ہیں۔ تو اور مقصد یہ ہے کہ میری رسالت عالمگیر ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق روم، ایران، حبشہ اور کئی ممالک کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، خط لکھے ہیں، باقاعدہ دعوت دی ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک دین کی دعوت پہنچے، لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہے، پیغام بھیجے ہیں، اور اپنی امت کے ہر فرد کو حکم دیا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہو، ایک مسئلہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی پہنچانا ہے۔ یہ امت پر ضروری ہے، فرض ہے کہ جو اس کے پاس علم پہنچا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سننے والوں میں سے ہر شخص اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں یہ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو اس میں فرمایا۔
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، سننے والا جو ہے، جو موجود ہے، وہ جتنے بھی غائب ہیں ان کو پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو بات ان کے پاس پہنچتی دین کی وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو یاد رکھے اور آگے اس کو پہنچا دے۔ تو اس میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس دین کو آگے پہنچانا ہے۔ تو ان احادیث اور آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے احکام تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہر زمانے کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اسے اگلے زمانے کے لوگوں تک پہنچائیں۔ قرآن کے احکام کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود رکھنا اور حالات کی تبدیلی کے بہانے قرآن و حدیث کے احکام میں تبدیلی کرنا قرآن کے احکام سے جان چھڑانے کی کوشش ہے، اور یہ صریح تحریف ہے جس کی وجہ سے یہودی ملعون ٹھہرے ہیں۔ تو امت پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے دنیا تک، آگے والے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ قرآن کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے جیسے بھی ممکن ہو سکے، جو بھی ہمارے پاس ذریعہ ہے اس کے ذریعے ہم قرآن و سنت کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو فریضہ ہے آپ نے جو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اس کو ادا کر سکے۔ آگے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، یعنی گواہی محض قیاس اور ظن اور تخمین کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی جب تک اس کے متعلق یقین کامل یا حقیقی علم نہ ہو، یا اسے واضح دلائل سے ثابت نہ کیا جا سکتا ہو، سوائے مشرکین مکہ۔ ان سے کیا بتاؤ، تم اپنے ان معبودوں کے متعلق ایسی گواہی دے سکتے ہو؟ کیا تم گواہی دے سکتے ہو؟ اور اگر تم ایسی گواہی دے بھی دو تو کم از کم میں ایسی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسی گواہی دیتے ہو؟ اگر تم دے دو گواہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، قل لا اشہد، تو میں یہ گواہی نہیں دوں گا، قل انما ہوا الہ واحد، میرا الہ تو ایک ہی ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں اسے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الذین، وہ لوگ، آتیناہم، ہم نے دی انہیں، الکتابہ، کتاب، یعرفونہ، وہ سب پہچانتے ہیں اسے، کما، جیسا کہ، یعرفونہ، وہ سب پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، الذین، جن، یعنی وہ بیٹے، یعنی عفواً الذین، جن، یعنی وہ لوگ، خسرو، سب نے نقصان میں ڈالا، کس کو؟ اپنے آپ کو، انفسہم، اپنے نفسوں کو، فہم، پس وہ، فہم، تو وہ، لا یؤمنون، وہ سب ایمان، لا نہیں، یؤمنون، وہ سب ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں۔ اہل کتاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
عرب میں یہ الفاظ بطور محاورہ بولے جاتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو کسی چیز کے متعلق پختہ یقین ہوتا تو کہتے کہ وہ اسے ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو، یعنی جس طرح ایک باپ بچوں کے اجتماع میں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے، بالکل اسی طرح اہل کتاب اپنی کتابیں مذکور نشانیوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے کہ وہ واقعی آخری نبی ہیں جن کی بشارت انہیں دی گئی ہے۔ تو اہل کتاب کو اس کا علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یہود جو ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر خاص طور پر کچھ لوگوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں پہنچے، اور اس وجہ سے پہنچے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ یہاں پر آخری نبی آئیں گے، اس وجہ سے ان کے انتظار میں یہود جو ہیں وہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اسی طرح خیبر میں جا کر یہود آباد ہوئے، اسی طرح ایک اور یمن کے اندر جگہ وہاں پر آباد ہوئے۔ یہ تین جگہوں پر یہود اس لیے گئے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی جو آخری نبی ہیں وہ ایسی جگہ پر آئیں گے جہاں پہ کھجوریں پائی جاتی ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے کچھ جو قبائل وہ مدینہ میں آ کر پہنچے، کچھ خیبر میں، کچھ وہ ایک اور جگہ پر چلے گئے۔ تو ان کو پتا تھا، ان کو نشانیوں کا بھی علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قیامت کے پہلے جو ہیں جو آخری نبی آئیں گے ان کی نشانیاں یہ ہیں، اور یہ اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کی جگہ یہ ہے، تو اس لیے وہاں پہ آئے تھے۔ کفار مکہ نے اہل کتاب یہود و نصارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے آپ کی نبوت سے انکار کیا اور کہا کہ تورات و انجیل میں آپ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس پر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اہل کتاب تو آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، پھر آپ کی نبوت کی شہادت کون دیتا ہے؟ تو اس کا جواب اس سے پہلی آیت میں دیا گیا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات و انجیل میں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کو پورے یقین سے جانتے ہیں، مگر ضد اور ہٹ درمی، قومی عصبیت، اپنی اپنی سرداریوں اور گدیوں کا خاتمہ، حسد اور بغض وغیرہ، یا یہ عقیدہ کہ موسوی شریعت قیامت تک کے لیے غیر متبدل ہے، یا یہ کہ کوئی نبی بنی اسرائیل کے علاوہ آ ہی نہیں سکتا وغیرہ کی بنا پر انکار کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایمان کی امید نہیں۔ ہاں، جن لوگوں کے دلوں میں اخلاص ہے وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کے بارے میں بتایا، یہ خاص طور پر یہود جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور اجتماع ہو، زیادہ لوگ بیٹھے ہوں، ان میں بھی وہ اپنے بیٹے کو آسانی سے پہچان سکتا ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے ہیں۔ اور اس کا ذکر کئی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود پہچانتے تھے اور باقاعدہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں نا، اور آپس میں یقین بھی کرتے ہیں ہاں بالکل وہی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ وہ عصبیت کی بنیاد پر یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں، اس لیے ہم ان کو مانتے نہیں۔ تو اس چیز کا ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور ان پر ایمان لانے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان نہیں لائے۔ بعض صحابہ، بعض جو ہیں ان میں سے مسلمان بھی ہوئے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور بھی ایسے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مدینہ میں اکثریت جو تھے، یہ تین بڑے قبیلے تھے، ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پہچاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، حسد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکے۔ اگلی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ وَمَنْ اور کون، اظلم بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس سے جو، افطرا باندھے، یعنی افطرا افطری میں نہ ہوتا باندھنا، اس نے باندھا یعنی افطرا باندھے، اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، او یا کذب
جھٹلائے، یعنی کذب فی الماضی اس نے جھٹلا دیا، او یا کذب جھٹلائے بھی آیاتی اس کی آیتوں کو، انہو بے شک، وہ یہ یعنی یہ یقینی بات ہے کہ لا یفلح نہیں فلاح پائیں گے الظالمون ظلم کرنے والے، ظلم کرنے والے فلاح جو ہیں وہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یعنی کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دیتا ہے اور اس کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلا دے۔ تو یعنی اگر میں جھوٹ بولا، یعنی میں نے جھوٹ بولا تو مجھ سے بڑا ظالم کون؟ کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کہہ رہے ہیں کہ کون بڑا ظالم ہو اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھوں، میں اپنی طرف سے کوئی چیز لے آؤں اور میں کہوں اللہ کی طرف سے ہے، تو میرے سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور اگر میں نے سچ پہنچایا آپ تک اور تم نے جھٹلایا ہے تو تم سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ جیسے جھوٹ باندھنے والا اگر میں باندھوں تو میں بہت بڑا ظالم ہوں گا، اور اگر میں سچی بات کہہ رہا ہوں تم اس کو جھٹلا رہے ہو تو تم گناہ گار ہو، تم سے بڑا کوئی گناہ گار ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنی فکر کرو، یعنی اس میں اپنی فکر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا۔ اس آیت میں ان کے خسارے کا بھی سبب بیان فرمایا ہے۔ خسارے کا پہلا سبب افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا قرار دیا گیا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ کفار مکہ کے دین کی بنیادی جھوٹ من گھڑت بات پر تھی۔ بتوں کو اللہ کا شریک قرار دینا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا، بحیرہ و صاحبہ وغیرہ کو حرام قرار دینا، یہ سب چیزیں جھوٹ گڑنے پر مبنی تھی۔ شرکیہ جو عقائد ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں، مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف کے اختیارات بعض اولیاء کو بھی دے رکھے ہیں، جیسا کہ مشرکین کا اپنی دیوی دیوتاؤں کے متعلق عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا و فریاد کب سنتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی فریاد کسی بزرگ کو سنائیں اور وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دے، یا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے ساتھ دوسری بھی بہت سی ہستیاں ہیں اس کائنات کی خدائی میں، اس کی شریک اور معاون ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارا فلاں بزرگ قیامت کے دن ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کی گرفت اور عذاب الہی سے چھڑا لے گا، ایسی سب باتیں اللہ پر بہتان اور شرک کا سرچشمہ ہے۔ تو اسی طرح یعنی یہ جو باتیں، یہ جو نظریہ رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ملنے کے لیے پہلے کسی اور کی ضرورت ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں شرک کی مختلف قسمیں ہیں، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف۔ ایسے ہی اسی طرح یہود و نصارہ کے دین میں بہت سے افطراء شامل ہو گئے تھے، مثلا وہ تورات و انجیل کو ناقابل نسخ قرار دیتے تھے، یعنی کہتے وہ منسوخ نہیں ہو سکتی، جبکہ قرآن یہ پہلی تمام جو کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنی بھی الہامی کتابیں پہلی تھیں وہ ساری منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب کیا ہے، صرف قرآن پاک پر ہی ایمان لانا پڑے گا۔ اب آپ کا فرمان کے مطابق جو یہودی عیسائی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا ہے اور آپ پر ایمان نہیں لاتا، وہ کیا ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ تو اب سب پر ایمان لانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا، اور اسی ہم نے عہد لیا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قیامت کے قریب تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، وہ اپنی شریعت کا سکہ نہیں چلائیں گے بلکہ وہ امتی محمدیہ سے ہوں گے۔ تو یہ عقیدہ ان کا رکھنا کہ یہ تورات و انجیل و ناقابل نسخ ہے، یہ بھی درست نہیں۔ ایسے اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اس کے حبیب کہتے تھے، یہ بھی اللہ پر افتراء بہتان ہے۔ کہتے ہیں ہم تو نحن ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے جو ہیں وہ حبیب ہیں، محبوب ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت سی جہالت کی باتیں کرتے تھے۔ تو خسارے کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے۔ پہلا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور دوسرا سبب کیا، جھوٹ میں کئی قسمیں، شرک ہے اور کئی چیزیں ذکر ہوئی، اور یہ بھی ہے دوسرا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے، جس میں معجزات و احکام کو جھٹلانا بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار وہ 30 کذاب بھی شامل ہیں، جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ 30 دجال قسم کے جھوٹے لوگ آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور جس میں مرزا قادیانی ہے اور اسے نبی کہنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی جھوٹی بات لگا دے، کوئی جھوٹی حدیث آپ کے ذمے لگا دے کہ آپ نے ایسے کہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی بات لگانا در حقیقت وہ بات اللہ کے ذمے لگانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ تو یہ جو شخص یہ کہے کہ یہ آپ کی حدیث ہے، حالانکہ آپ کی بات نہیں ہے، گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ایسی جھوٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا رہا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو آیات سے مراد صرف قرآن کی آیات ہی نہیں، بلکہ وہ آیات بھی ہیں جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کمال علم و حکمت پر دلیل ہونے کے علاوہ اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ نیز وہ آیات بھی جو انسان کے باہر پوری کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اب جو شخص ان سب طرح کی آیات سے اعراض کرتا جائے تو اس کی نجات کیسے ممکن ہے؟ جی، اس کے بعد ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وَيَوْمَ اور جس دن، نَحْشُرُهُمْ ہم اکٹھا کریں گے، جمیعاً سب کو، ثم پھر، نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے جن، اشرکو سب نے شرک کیا، این کہاں ہیں، این کہاں ہیں، شرکاؤکم تمہارے شریک، الذین جن کے، یعنی معبود ہونے کا، تم تزعمون تھے تم سب دعویٰ کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا قیامت کے دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم کہیں گے تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں تمہارے شریک جن کی دنیا میں تم پوجا کرتے رہے، میرا شریک بناتے رہے، جن کے بارے میں تم کیا کرتے تھے، یعنی تمہارا ایک گمان تھا، تم باتیں بناتے تھے کہ یہ اللہ کے علاوہ جو ہیں یہ ہماری حیات کو، مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان سے ان کے بنائے ہوئے شریکوں سے متعلق پوچھا جائے گا تو ان کے پاس کوئی بہانہ یا فریب اس کے سوا نہ ہوگا کہ وہ قسم کھا کر اپنے شرک کرنے سے انکار کر دیں گے۔ وہ جب پوچھا جائے گا تو وہ قسم اٹھائیں گے اور کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، یہ سورہ نساء میں ہے۔ تو دونوں باتوں میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ انکار کر دیں گے شرک کا، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ تو دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق یہ ہے کہ وہ پہلے اہل توحید کو جنت میں داخل ہوتا دیکھیں گے تو اپنے شرک کا انکار کریں گے، اب دیکھیں گے وہ جنت میں جا رہے ہیں تو اپنے شرک کا انکار کر دیں گے تاکہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ پھر جب ان کے منہوں پر مہر لگے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کا ہر حصہ بول کر گواہی دے گا، پھر ان کی بات کوئی بھی چھپی نہیں رہے گی، سب باتیں جو ہیں دنیا میں جو شریک اللہ کا ٹھہراتے تھے، جو گناہ کرتے تھے، وہ سب باتیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگا، ثم پھر لم تکن نہیں ہوگا، فتنتهم ان کا کوئی بہانہ، الا مگر ان یہ کہ قالوا وہ سب کہیں گے واللہ
اللہ کی قسم، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا نہیں تھے ہم، مشرکین سب شریک بنانے والے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ان کا فتنہ کیا ہوگا، ان کا فریب کیا ہوگا، اس کے سوا نہیں ہوگا۔ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہو، جو ہمارا رب ہے اللہ، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے نہیں۔ مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرد قیامت ہوئی بھی اور ہماری بعض پرس بھی ہوئی تو ہمارے یہ لات و عزا ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن تو دہشت ہی اس قدر ہوگی کہ نہ عابد اپنے معبود کو پہچان سکے گا اور نہ معبود عابد کو، حالانکہ عابد و معبود سب وہاں حاضر ہوں گے۔ اس وقت جب اللہ مشرکوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تمہارے معبود کدھر ہیں جنہیں تم میرا شریک بنایا کرتے تھے، اس وقت وہ اپنے شرکی اعمال سے صاف مکر جائیں گے اور قسمیں اٹھا کر کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کبھی کسی کو تیرا شریک بنایا ہی نہیں تھا۔ تو یہ قیامت کے احوال ہیں، جب قیامت کو دن وہ دن برپا ہوگا، اس کی سختیاں دیکھیں گے، تو پھر وہ کیا ہے، وہ ان تمام اپنے شرک کے اعمال سے مکر جائیں گے، قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ اللہ ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ جن کو شریک بناتے تھے جن کو وہ شریک بناتے تھے اللہ کا، قیامت کے دن وہ بھی ان کے کسی کام میں نہیں آئیں گے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھیے، کیفا کیسے، کذبو ان سب نے جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو تھے وہ سب جھوٹ باندھتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے وہ سب چیزیں جو ہیں، وہ جھوٹ جو ہے وہ ان سے گم ہو جائے گا، یعنی اس دن کی دہشت اور اپنی بے بسی کی بنا پر وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پائیں گے۔ جی معذرت یعنی اس دن کی دہشت اور اپنی بے بسی اور درماندگی کی بنیاد پر وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پائیں گے اور اپنے جو ان کے گناہ ہوں گے ان سے مکر جائیں گے، اور دنیا میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گے، یا انہیں یہ یاد ہی نہ پڑے گا کہ وہ دنیا میں کس کس کو پوجتے تھے اور کس قسم کا شریک، یعنی کس کس کو اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں وہ قیامت کے دن کیا ہے، بھول جائیں گے، اتنی دہشت ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کچھ ایسے ہیں جو یستمعو کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف، وجعلنا اور ہم نے کر دیے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے، ان کے یفقہو وہ سب نہ سمجھ سکیں اسے، واو اور فی آذانہم ان کے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، یعنی ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اور اگر وہ دیکھ بھی لیں، کل آیت ہر نشانی کو، کل ہر ایک، آیت نشانی، لا نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لائیں گے، بہا ان پر، ان نشانیوں پر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ کا یہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلون کا وہ سب جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقولو کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جن کفروا سب نے کفر کیا، ان نہیں ہے، ہذا الا یہ مگر، اللہ کا معنی مگر،
असातीरु अफसाने हैं, किस्से कहानियां हैं, अल-अव्वलीन पहले लोगों के। अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर फरमाया कि वो बातें इसलिए, उनकी कुछ कैफियत अल्लाह तबारक ताला ने इसमें आयत में बयान फरमाई। वो बातें इसलिए ध्यान से सुनते हैं कि देखें कि वो कौन कौन सी बात पर एतराज कर सकते हैं। वमिन मन यस्तमिउ इलैक, गौर से सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि किन किन बातों का एतराज कर सके और कौन सी बात का मजाक उड़ा सकते हैं। उनकी नीयत कभी खैर की नहीं हो सकती कि हिदायत हासिल करने के लिए आए, लिहाजा हिदायत की बातों को वो ऐसे सुनी अनसुनी कर देते हैं जैसे फिक्र समात की वजह से वो सुन ही नहीं सके। और जब सुनते ही नहीं तो उसे समझने की खा कोशिश करेंगे। जब सुना ही नहीं ध्यान से तो उसको समझेंगे कैसे। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि असबाब को इख्तियार करना इंसान के अपने बस में है और इसी बात का हुक्म हमें दिया गया है, लेकिन उसके मुसब्बिबात को या उन असबाब से नताइज को पैदा करना इंसान के इख्तियार में नहीं होता, बल्कि अल्लाह के इख्तियार में होते हैं। मसलन एक नबी का काम ये होता है कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। अब लोग उसकी दावत को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं, या कितने कबूल करते हैं और कितने नहीं करते, ये नबी के इख्तियार में नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक ताला के इख्तियार में है। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि असबाब इख्तियार करने से मुतवक्का नताइज हासिल हो जाते हैं। ऐसे नताइज की निस्बत भी अल्लाह की तरफ होगी। इसी लिहाज से अल्लाह तबारक ताला ने नताइज की निस्बत अपने तरफ करके फरमाया, वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, और हम उनके जो दिलों पर क्या कर देते हैं, वो उनके दिलों को फ़क़ाह से कि वो बात को समझे, इससे उनको महरूम कर दिया जाता है। वरना हकीकी मुजरम वही लोग हैं जिन्होंने ऐसे असबाब इख्तियार किए थे जिनसे इस किस्म के नताइज बरामद होंगे। तो हक हमेशा से चला आ रहा है और पुराना है, लिहाजा महज पुराना होना गलत होने की दलील नहीं है। अम्बिया अलैहिस्सलाम जितने भी दुनिया में आते ही रहे, सब दावत हक पेश करते रहे, और उनके मुनकर और हर धर्म भी हमेशा यही कहते रहे कि ये पुरानी बातें हैं जो हम पहले भी सुन चुके हैं। गोया इन आंखों का नजरिया ये होता है कि किसी बात के हक होने के लिए उसका नया होना भी जरूरी है, और जो बात पुरानी है वो हक नहीं है। हालांकि हक हर जमाने में हमेशा एक ही रहा है और हमेशा एक ही रहेगा। दीन के मामला में कोई नई बात वही पेश कर सकता है जिसे हक से दुश्मनी हो और वह अपने जहन से कोई बात घड़ ले, उसे हक के नाम से पेश कर दे, किसी नए फिरके की बुनियाद डाल दे। इस तरह उसे इस दुनिया में तो शायद बाद लोगों की पेशवाई का मकाम हासिल हो जाए, लेकिन हकीकत में वो खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करने वाला शख्स है। तो ये था हमारा आज का सबक। तो इंशाल्लाह आइंदा आगे शुरू करेंगे।